سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ یہ یہودی عیسائی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودی رسول اللہ کے دربار میں آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو کیسے مانیں؟ آپ نے ہمارے قبلے بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو چھوڑ دیا اور آپ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو ان کے اس کہنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وقالت اليہود، اور یہودی بولے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور عیسائی بولے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، یہ باتیں یہ یہودی عیسائی اپنے منہ سے بکتے ہیں. یداہئون قول الذین کفروا، یہ کافروں جیسی باتیں بناتے ہیں. من قبل، وہ کافر جو ان سے پہلے تھے، تو پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی غلط باتیں کہیں. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ انہیں مارے. انا یؤفکون، کہاں وہ اوندے جاتے ہیں. یہودیوں نے، عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا نہیں کہا، بلکہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے پادریوں کو اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا. خدا بنا لینے کے معنی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یہ توریت اللہ کی کتاب ہے، یہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارے پادری اور جوگیوں کو بالکل اختیار ہے، وہ جو چاہیں بدلنا چاہیں بدل دیں. تو ہر 100 سال کے بعد ان کا نیا ایڈیشن آ جاتا ہے اور اس میں وہ جو چاہتے ہیں تبدیلی کر دیتے. قرآن مجید فرقان حمید، دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. احادیث طیبہ بڑے سے بڑا عالم تبدیل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ تبدیلی کا اختیار انہیں دیا، تو تبدیلی تو اللہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے گویا کہ اپنے پادریوں کو، جوگیوں کو کیا بنا دیا؟ انہوں نے خدا بنا لیا. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ حرام ہے، اور ان کا پادری یہ کہتا کہ یہ حلال میں نے کر دیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حرام کو یہ حلال کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام قرار دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو حلال قرار تو نہیں دے سکتی. اور رسول اللہ کا حرام قرار دینا یا حلال قرار دینا وہ تو کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. حضور کا معاملہ دوسرا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور انہیں تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو وہ مشرکین کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی دین اسلام کو، حضور کی نبوت کے دلائل کو وہ خاموش کر دیں، بجھا دیں. بافواہہم، اپنے منہ سے، یعنی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو مٹا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ ضرور اپنے نور کو پورا کرے گا، یعنی دین اسلام کو غلبہ دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگے. تو یہ دین اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین اسلام کو اللہ تمام دینوں پر غالب کر دے. اب مسلمان چاہے کمزور ہو یا طاقتور، اسلام ہر صورت میں غالب ہے. اسلام کے دلائل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے. اللہ رب العالمین اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں،
ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر الاحبار پادری والرہبان اور جوگی، یعنی یہودی اور عیسائی جو علماء ہیں ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے، لیأکلون، ضرور وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناجائز طریقے سے۔ ناجائز طریقے سے یہ یہودی اور عیسائی علماء مال کیسے کھاتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط مسئلہ بتاتے ہیں، یا لوگوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یا دین کے احکام بدل کر لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، دولت کی لالچ کی وجہ سے اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیلی کرتے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت و صفات مذکور ہیں، وہ مال کو حاصل کرنے کے لیے ان صفات میں باطل تعویلیں اور فاسد وہ تحریفیں کرتے ہیں، یعنی یہ سارے مقاصد، یہ سب کچھ کرنا صرف اور صرف دنیا کی دولت کی خاطر ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ تو پادریوں اور جوگیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ اب حکم مطلقاً ہے کہ جو کوئی بھی سونا چاندی جمع کرے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے، اس کی بڑی سخت گرفت ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ عورت اگر سونے کی مالک ہے تو زکوٰۃ دینا اس پر خود لازم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کمانے نہیں جاتی تو میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے دے، یعنی 2.5% سونا اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ میں دے دے۔ ہاں اگر شوہر یا والد یا بھائی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف سے اجازت ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن نہ شوہر پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، نہ باپ پر ہے، نہ بھائی پر ہے۔ جو سونے کی مالک ہے عورت، اسی پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اور پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا، یہ روپے پیسے تو اب نکلے ہیں نا، پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ سونے کی زکوٰۃ اس طرح دی جاتی کہ 2.5% سونا اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا، چاندی کی زکوٰۃ اس طرح ہوتی کہ 2.5% چاندی اللہ کی راہ میں دی جاتی۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے تھے۔ اقدر جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم آگ کے کنگن پہننا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ دو۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ الذھب سونا، فضہ چاندی۔ ذہب جو ہے وہ جانے کو بھی کہتے ہیں، یہاں سے اٹھ کر ہم چلے جائیں تو اسے ذہبن کہتے ہیں۔ سونے کو ذہب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جلدی چلا جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، فنا ہونے والی چیز ہے، اور اس سے دل لگانا فضول ہے۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ، تو آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی۔ یعنی وہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا، اس قیامت کے دن جہنم کی آگ پر، یحمى، اس سونے چاندی کو اور مال کو تپایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، تو اس مال کے ذریعے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی،
یعنی کہ مال گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، وہ جہنم کی دنیا کی آگ سے 70 گنا سے زائد وہ آگ گرم ہے، اس میں وہ مال گرم کیا جائے گا، اور پھر اس گناہگار کے جسم پر وہ مال رکھا جائے گا، اور اس گرم مال سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ جباہہم، ان کی پیشانیاں، وہ جنوبہم، اور ان کے کروٹ، وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھ، یعنی جسم کے چاروں طرف وہ مال، گرم گرم مال جو جہنم کی آگ میں گرم ہے، اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جان کے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو مزہ اس مال کا کہ جو تم جوڑا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے، جوڑ جوڑ کر جو تم نے مال رکھا اور اس کے حقوق ادا نہ کیے، تو اب اس مال کا مزہ چکھو۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سونا چاندی جمع کیا جائے یا کون سا مال جمع کیا جائے؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے نا، بینک بیلنس جمع ہو جائے، ہر ایک کو مال جمع کرنے کی فکر ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا مال جمع کیا جائے؟ میرا آقا نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور نیک بیوی۔ پھر فرمایا جو ایماندار ہو اور شوہر کے ایمان پر وہ مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو، جس کے ساتھ رہنے سے شوہر کو عبادت کا اور للہیت کا شوق پیدا ہو۔ تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور نیک بیوی۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرن، 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی شرعی احکام جن قمری مہینوں سے، چاند کی تاریخوں سے معلوم کیے جاتے ہیں، وہ چاند کے مہینے 12 ہیں۔ عید کیسے معلوم کرنی ہے؟ عید ہے، رمضان ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، پھر اس کے علاوہ عدت کے مسائل ہیں، اور بہت سارے شرعی احکام ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے۔ اسے اسلامی مہینہ کیوں کہتے ہیں، یہ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ مہینے جو ہیں وہ 2 طریقے سے ہیں، ایک قمری ہے اور ایک شمسی ہے۔ قمری مہینے وہ چاند کی تاریخوں سے ہیں، اور شمسی جو ہیں وہ سورج کی تاریخوں سے ہیں۔ تو قمری مہینوں کو اسلامی مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ وہ قمری مہینوں سے تاریخوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی جتنے احکامات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ قمری مہینوں سے ہے، اس لیے انہیں اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریزی تاریخ جسے انگریزی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ انگریزی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی وجہ سے سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ جو شمسی تاریخیں ہیں اس کی تاریخ بیان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمیں شمسی تاریخ تو یاد ہو، اسلامی تاریخ یاد نہ ہو۔ اب لاکھوں کے مجمع سے پوچھیں کہ آج کون سی محرم کی تاریخ ہے، تو فی الفور جواب دینے والے آپ کو شاید لاکھوں میں کوئی 1-2 ہوگا، بلکہ کئی تو ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مہینہ کون سا ہے۔ چلے محرم ہے، ربیع الاول ہے یا رمضان ہے، یہ مہینے تو یاد رہتے ہیں، لیکن سفر کا مہینہ، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، اس میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرن، 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، قرآن، اور وہ حکم جو اللہ نے بندوں پر لازم کیا۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ کب سے ایسا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کی آمد کے بعد ایسا ہے۔ فرمایا کہ آسمان و زمین جب سے اللہ نے پیدا کیے اس دن سے یہ ہے،
کہ اللہ کے نزدیک یہ 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرم حرمت والے ہیں کہ جن میں جنگ و جدال نہیں کرنا. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور رجب. یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کی اتنی تعظیم کرتے کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے ہوتا اور وہ اسے قتل کر سکتے ہوتے تو وہ ان 4 مہینوں میں اس پر حملہ نہ کرتے، اتنی وہ تعظیم کرتے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یوں تو گناہ کسی مہینے میں نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو. جس طرح گناہ مسجد کے باہر بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن مسجد میں گناہ کرنا یہ گناہ بھی ہے اور مسجد کی بے حرمتی بھی ہے. گناہ مکے کے باہر بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن مکے مدینے میں گناہ کرنا یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہے، تو زیادہ سخت سزا دی جائے گی. ایسا ہی جو مقدس مہینے ہیں ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ یوں تو مہینے بھی اللہ نے بنائے، دن بھی اللہ نے بنائے، لیکن بعض مہینے ایسے ہیں، بعض دن ایسے ہیں جنہیں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. عرف میں کہہ دیتے ہیں بڑا دن، بڑی رات. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لمبی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے بڑی عظمتوں برکتوں والی رات. لوگ مذاق اڑاتے ہیں بیچارے نادان اور کہتے ہیں جناب سب راتیں تو ایک ہی اللہ نے بنائی ہیں. تو وہ سب راتیں تو اسی نے بنائی، لیکن جس طرح سب انسان اسی نے پیدا کیے، لیکن کسی کو ولی بنایا، کسی کو غوث بنایا، کسی کو قطب بنایا، اور کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا. تو اللہ نے عظمتیں دی ہیں. تو شب برات کو عظمت ہے، شب قدر کو عظمت ہے، محرم کے دنوں کو عظمتیں ہیں، عاشورے کے دن کو عظمت ہے، رمضان کا مہینہ افضل مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ وہ حضور کی یاد دلاتا ہے. تو اسی طرح یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا ذکر کیا گیا. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تم مشرکوں سے لڑو ہر وقت. کافہ، ہر وقت، یعنی تمہارا جو لڑنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو محرم کا مہینہ ہو یا رجب ہو، ذی قعدہ ہو، ذی الحجہ، حرمت کا بھی مہینہ ہو، تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. پہلے یہ منع تھا لیکن بعد میں اجازت بھی دی گئی. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. انما النسیء، النسیء، نسی کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کی روح سے نسی کے معنی ہوتے ہیں وقت کو مؤخر کرنا، وقت کو آگے لے جانا، مؤخر کر دینا. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عرب کے لوگ پہلے تو ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، لیکن پھر جب ان میں بہت بگاڑ آ گیا، قتل و غارت گری اور لوٹ مار، یہ ان کی عادت ہو گئی. تو اب اگر انہیں جنگ کرنی ہوتی اور مہینہ محرم کا ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ مہینہ محرم کا نہیں ہے، یہ مہینہ جو ہے سفر کا ہے، اور اگلا مہینہ جو سفر کا ہے اس کو ہم محرم قرار دے رہے ہیں. اب وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ اس محرم کے مہینے میں ہم جنگ کریں گے سفر سمجھ کر، اور سفر کے مہینے میں جنگ نہیں کریں گے محرم سمجھ کر. پھر یہ ہوا کہ سفر کے مہینے میں جنگ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا یہ سفر کا مہینہ ہے، اور انہوں نے ربیع الاول کو محرم بنا دیا. انہوں نے کہا یہ ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کو انہوں نے محرم بنا دیا. اس طرح وہ تاریخیں آگے پیچھے کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے پورے کیلنڈر کو آگے پیچھے کر دیا. اب کسی کو یاد نہ رہا کہ یہ مہینہ اصل کون سا ہے، اور لوگ اس مہینے کو بھول گئے. صحیح بات ہے، جب آپ مہینے چینج کرتے رہیں گے تو اصل مہینہ تو لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں. تو جب حجۃ الوداع ادا کیا گیا، آخری حج سن 10 ہجری میں، تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا
اس میں فرمایا کہ یہ کفار آگے پیچھے کرتے رہے مہینوں کو، اور یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، یہ اب اپنی اصل حالت پر آ چکا ہے۔ جس طرح اللہ نے بنایا تھا اب وہ اسی اصل حالت پر گھوم پھر کر آ چکا ہے، اب کوئی ان مہینوں کو آگے پیچھے نہ کرے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا پیچھے ہٹانا یہ کفر میں بڑھنا ہے۔ یعنی کفر تو ویسے وہ کافر تھے، لیکن جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھنا کفر ہے کہ نہیں؟ تو مزید انہوں نے کفر کیا تو کفر میں بڑھنا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کے ذریعے کافر بہکائے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے حالانکہ وہ محرم ہوتا ہے۔ یحلونہ عاما، وہ ایک سال اسے حلال قرار دیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور دوسرے سال اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک سال کہتے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، دوسرا سال آتا ہے تو کہتے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ برابر ہو جائے اس گنتی کے جو اللہ نے حرام کی۔ یعنی وہ گنتی 4 مہینوں کی پوری کر دیتے ہیں، 4 مہینوں کی جو گنتی ہے وہ تو پوری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تعین اس کا ہٹا دیا۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ کہتے ہیں 4 مہینے حرمت والے ہیں تو پورے سال میں ہم 4 مہینے مان لیتے ہیں، لیکن جو اللہ نے مقرر کیا اس کو وہ آگے پیچھے کرتے ہیں۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو جو اللہ نے حرام کیا وہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور یہ کتنا برا کام ہے۔ لیکن شیطان نے ان کے برے کام اچھے کر دکھائے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے۔ آج بھی جتنے کافر ہیں، جتنے بدعقیدہ بد مذہب ہیں، اب دیکھیں نا کیا عقل یہ کام کرتی ہے کہ انسان چھریاں لے کر وہ اپنے جسم کو مارنے لگے اور کہے کہ امام حسین کو یہاں زخم لگا ہوگا، شاید یہاں پہ لگا ہوگا، شاید یہاں لگا ہوگا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہاں پر زخم لگا تھا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کی گردن مبارک کو، سر مبارک کو جسم سے جدا کیا گیا، تو گردن پر تو چھری لازمی لگی ہے، تو وہاں کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا مطلب یہ ہوش و حواس میں، اور انسان ہوش و حواس میں ہو اور اپنے جسم کو زخمی کرے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ یہ کتنی بے وقوفی اور نادانی ہے، لیکن شیطان نے ان کے غلط کاموں کو مزین اور آراستہ کر دیا، اور وہ اسے امام حسین کی محبت کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں جو بعض مزارات پر جاہل بیٹھے ہوتے ہیں اور کئی انگوٹھیاں اور کئی وہ کڑے پہن کر لمبے لمبے بال رکھ کر چرس پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، اور ان سے آپ بات کریں تو کہیں گے جاؤ مولوی جا، مولویوں کی لائن الگ ہے اور پیر و فقیروں کی لائن الگ ہے۔ تو کہ پیر و فقیروں کی لائن شریعت سے الگ ہوتی ہے کیا؟ ان کو کہا جائے بھنگ اور چرس نہ پیئیں تو کہتے ہیں جناب یہ فقیری نشہ ہے، آپ کو کیا پتا چلے، یہ تو پی کر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو حرام چیز کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے غلط کاموں کو اچھا بنا کر پیش کر دیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے بھلے بنا دیے گئے، ان کو برے کام بھلے لگتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔